السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، اس وقت میں شکاگو میں ہوں اور ہمارے ساتھ جو ہیں طارق کریم صاحب ہیں، کونسل جنرل، اور بڑی میری خواہش تھی کہ میں شکاگو کے جو ہے کونسل جنرل سے ملوں، کیونکہ شکاگو ایک پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر رہتی ہے اور ان کو کس طرح سنبھالتے ہیں یہ تو آج ان سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے سر آپ کو بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی عاصم صاحب، یہ اٹس مائی پلیئر، اور آپ کے تمام جو سننے والے ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ناظرین، طارق صاحب کی بہت ساری اچیومنٹ ہیں، ہمارے ٹی وی چینل پر اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ان کی اچیومنٹ، ہمارے نیوز پیپر پہ بھی دیکھتے ہوں گے ان کی اچیومنٹ، اور مجھے بڑا مطلب ان کو کام کرتے ہوئے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ دل لگا کے کام کر رہا ہے۔ ابھی جب میں یہاں آیا تو مجھے اسٹاف بھی زیادہ نہیں لگا، جبکہ اگر میں واشنگٹن میں دیکھتا ہوں تو ایک بہت بڑا اسٹاف وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یقیناً میری کوشش ہوگی کہ میں دوسرے جگہوں پہ بھی جاؤں اور وہاں کے بھی کونسل جنرل سے آپ لوگوں کی ملاقات کراؤں۔ تو سب سے پہلے طارق صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر آئے، یہاں پہ جوائن کیا، لیکن ہمارے نئے جو ناظرین ہیں جو آپ کو دیکھیں گے، تھوڑا سا آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے گا۔ جی میں عاصم صاحب، میں نے بیسیکلی ماسٹر جو ہے یہ ہسٹری میں کی ہے پنجاب یونیورسٹی سے، اور اس کے علاوہ میں ایم فل ہوں قائد اعظم یونیورسٹی سے انوائرمنٹ پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے میں ڈپلومیٹک اسٹڈیز میں نے فارن سروس پروگرام کیا ہے وتھ ڈسٹنکشنز۔ ویری گڈ، واو۔ تو یہ بتائیں کہاں کہاں آپ کا کام کا ایکسپیرینس ہوا؟ جی میں یہاں آنے سے پہلے آئی واز ان دی منسٹری آف فارن افیئرز، وہاں میں آئی واز دا ڈائریکٹر جنرل فار اکنامک کوآرڈینیشن، اکنامک ڈپلومیسی اینڈ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ تو اس سے پہلے میری پوسٹنگ تھی انڈیا میں، نیو دہلی میں۔ نیو دہلی سے پہلے میں ہالینڈ میں دی ہیگ میں پوسٹنگ تھی۔ پھر میں میری جو فرسٹ پوسٹنگ تھی سینٹرل ایشیا میں تھی، ان تاجکستان، دوشنبے۔ تو ڈائیورس جگہوں پہ رہنے کا موقع ملا۔ اچھا ناظرین، اتنی جگہوں پہ گھومنے کے بعد جب آپ شکاگو آئے، اور شکاگو میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ 14 اگست کی پریڈز پہ بھی نظر آتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے یہاں پہ جو بزنس مین ہیں، جو ٹاپ لیول کے لوگ اس لحاظ سے جو پاکستان کو ذرا مبادلہ بہت پہنچاتے ہیں، پاکستان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں بھی دعوت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یا جو پاکستان سے گیسٹ آتے ہیں ان کو بھی، اور یہ شکاگو تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں پہ تو ہر وقت ہی پاکستانیوں کا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہاں کی کمیونٹی آپ کو کیسی لگی؟ آپ سے کوآپریٹ کرتی ہے؟ اور میرا خیال ہے 2 سال آپ کو ہو گئے ہیں، تو تھوڑا سا شکاگو کے لوگوں کے بارے میں بتائیں۔ جی صاحب، ایک تو میں آپ کو اپنی ترجیحات بتانا پہلے چاہوں گا۔ جب میں آیا یہ کوئی مڈ 2021 تھا، اور میں پاکستان میں وہاں منسٹری آف فارن افیئرس میں، جیسے کہ آپ سے ذکر کیا، او آئی سی اور اکنامک ڈپلومیسی پہ کام کر رہا تھا۔ تو جب میں یہاں آیا تو میں 3 بڑی ترجیحات تھیں۔ ایک تو کمیونٹی کو آؤٹ ریچ کرنا، اور کمیونٹی ہماری بڑا ایسٹ ہے، کیونکہ تقریباً ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ 2.5 لاکھ کے قریب جو ہیں یہ 12 اسٹیٹس جو ہیں مڈ ویسٹ کی اس میں رہتے ہیں۔ یہ انٹرپرینیورس ہیں، پروفیشنلز ہیں، اور بہت آلریڈی یہاں اپنے رسپیکٹیو فیلڈز میں بہت کچھ کر رہے ہیں، اور پاکستان اور امریکہ کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ایز اے برج بلڈر۔ تو اس رول کو کہ انکریج کیا جائے، کسی طرح وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر بنانے میں کنٹریبیوشن ادا کرتے رہیں، اور پاکستان کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کس طریقے سے ہم ان کو انٹیگریٹ کریں، تو پہلی پریارٹی تو یہ تھی۔ سیکنڈ پریارٹی جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم آؤٹ ریچ کریں، یہاں کے جو الیکٹڈ آفیشلس ہوں، ڈگنیٹریز ہوں، جو اسٹیٹ لیول کے ہوں، اور جو فیڈرل لیول کی یہاں سے ریپرزنٹیشن جو کانگریس مین اور سینیٹرز ہیں ان کو کیا جائے، اور انسٹیٹیوشنس ہیں جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ رکھیں، تاکہ ہم بتائیں کہ جی ہمارے کی ایشوز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ایک سافٹ امیج یہاں پیدا کریں۔ اور تھرڈ جو ہماری تھی اکنامک ڈپلومیسی کے، اکنامک جو ہے اس میں پاکستان بڑا ضروری ہے اس میں کرنا،
اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہاں ہماری کم سٹاف ہے، اکنامک جو ہمارا کمرشل ونگ ہے یہاں نہیں ہے، 2019 سے نہیں ہے. تو میں جب 2021 میں یہاں آیا تو ظاہر ہے میں نے دیکھا اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ خود ہی میں اس کو کروں گا. تو ماشاءاللہ اس میں بہت آئی جیسے کین شیئر ود یو. پاکستان کے اندر ایک منسٹر جو ہے چار چار وہ لیا رہتا ہے، اسی طرح آپ نے جو ہے یہ منسٹری اپنے پاس رکھ لی. جی، میں چونکہ میں پرسنلی وہاں آنے سے پہلے مجھے ایک تو اکنامک ڈپلومیسی میں کر رہا تھا اور اس میں مجھے کچھ تجربہ بھی تھا. تو یہاں اکنامک چونکہ بہت اپرچونیٹیز ہیں ان 12 اسٹیٹس میں، تو اس پہ ہم نے بڑی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے بہت اکمپلشمنٹ ہیں. اس پچھلے سال میں جی میں آپ سے شیئر کر دوں کہ ہماری جو تجارت جو مڈ ویسٹ سے تھی وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکمپلشمنٹ ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ انویسٹمنٹ میں بھی اور پیپل ٹو پیپل انٹریکشنز میں بھی بڑے ہیں مڈ ویسٹ کے ساتھ. اور انویسٹمنٹ جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی پنک سالٹ کی، تو ابھی پی ایم ڈی سی اور ایم ایس سی آئی جو ہے ایک پنک سالٹ کی کمپنی ہے وسکونسن بیسڈ، تو ان کے درمیان ابھی یہ ویکینڈ ابھی جو لاسٹ ویک ہے ان کے درمیان جو ہے ایم او یو سائن ہوا ہے، جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ جو ہیں وہاں بنائیں گے فیسیلٹی فار کرشنگ اینڈ پیکیجنگ. اس طریقے سے ری میکس جو ہے ایک یہاں کی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی کمپنی ہے، اور انہوں نے آفس جو ہے وہ لاہور پچھلے سال کھولا ہے اپریل لاسٹ ایئر. اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل ہیلتھ کیئر میں آپ کہہ لیں یا جو ایجوکیشن میں اور جو آئی ٹی کے لحاظ سے بہت کچھ ہو رہا ہے. آئی ٹی کے یہاں میں دیکھتا ہوں ہر مہینے بہت ساری کمپنیز کے جو یہاں ہمارے بیک آفسز پاکستان میں ہیں وہ اپنے وہاں ایکسٹینڈ کر رہی ہیں آپریشن، آئی ٹی آپریشنز، اور بہت زیادہ نئے جاب پاکستان میں مل رہے ہیں. تو وی انکریج دیم. تو اکنامک میں تو بہت ہو رہا ہے کم. اور میں آپ کو ایک چیز جو بتانا چاہوں گا کہ سافٹ پاکستان کا امیج جو ہے اس میں بات ہوئی تھی، تو یہ 14 اگست کی آپ نے بات کی، تو الحمدللہ 14 اگست کے جو ایونٹ یہاں تقریباً درجن بھر شکاگو اور اس کے گرد نواح میں ہوئے، ان سب میں تقریباً گیا ہوں، کچھ ابھی بھی ہونے ہیں. اور اس میں پاکستان کی کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور ویلمنگ یہاں پاکستان کے بارے میں بڑا اچھا پیٹریٹزم ہے جی ان میں، اور پاکستان کی بڑی قدر ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں کے بارے میں بہت پازیٹیو ان کا جو ہے نا ایک انرجی ہے، زیل ہے، فرور ہے، جو انہوں نے ابھی 14 اگست میں شو کیا. اور ہم ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے کا رکھتے ہیں کہ بڑی ہم ان کے ساتھ ہمارے پروجیکٹس ہیں. کل کچھ بزنس مین جو یہاں پہ ہیں لیکن جن کے کارپوریٹ آفس جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہیں، اور وہاں پر درجنوں نہیں سینکڑوں امپلائی ہیں ان کے ایک ایک کمپنی کے. تو یہ بڑا اچھا ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے. کل جب میں کچھ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا تھا تو مطلب مجھے بڑا اچھا لگا کہ اب بزنسز جو ہیں ان کا جو آفس ہے وہ پاکستان میں، کیونکہ آج کل جو جس طریقے کے ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے یا اب دوریاں ختم ہو گئی ہیں، تو اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایمبیسی کے حوالے سے کہ نادرا نے جو ہے وہ سارا کا سارا زیادہ تر کام جو ہے وہ کر دیا ہے. صرف جو ایسے کام ہیں جو کہ کوئی مطلب لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو ایمبیسی ان کے لیے ہیلپ کرتی ہے. اچھا، ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مختلف ایونٹ میں شرکت کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کا یہ جو سافٹ امیج ہے، یہ پاکستان کے اندر جو ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ بزنس کرنے کے لیے اب راہ ہموار ہوتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ امریکہ اور پاکستان کی جو ایک کولڈ وار ہم نے دیکھی تھی کہ پچھلے کچھ سال پہلے ایک چل رہی تھی کہ ہمارے فون بھی نہیں اٹھائے جا رہے تھے، اتنی زیادہ ہو گئی تھی. لیکن اب ہم نے دیکھا کم سے کم 3-4 دفعہ تو وائٹ ہاؤس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے میرا خیال ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں بڑے لانگ سٹینڈنگ ہیں، براڈ بیسڈ ہیں. 1947 میں پاکستان بنا، وہاں سے لے کے پاکستان اور امریکہ بڑے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹل پارٹنرز رہے ہیں. ابھی بھی امریکہ پاکستان کی جو سب سے زیادہ بڑی جو ایکسپورٹ ہمارے پروڈکٹس کے لیے مارکیٹ ہے وہ امریکہ ہی ہے. انویسٹمنٹ کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، اور فردر ریلیشن شپ کو انہانس کرنے اور وائڈن کرنے کا دونوں ملکوں کے درمیان بڑا موقع ہے.
آئی ٹی کا سیکٹرز لے لیں یا آپ جو ہیلتھ کیئر ہے، ایجوکیشن ہے، انرجی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، سو مینی ایریاز ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کیلیبریشن جو ہے ہمارا کوآپریشن جا رہا ہے بڑا پازیٹیولی، اور بھی اس میں توسیع ہو سکتی ہے۔ آپ نے ذکر کیا بزنسز کا، تقریباً 80 کے قریب جو ہیں ہماری امریکہ کی جو بزنسز فارمز ہیں وہ پاکستان میں بڑی سکسیزفل بزنسز جو ہیں، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اتنے سکسیزفل ہیں کہ ایون انہوں نے ریجن میں بھی ان کی چیزیں جا رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے زیادہ انویسٹمنٹ جائے، ایف ٹی آئی پاکستان کو چاہیے، ٹریڈ اور ایف ٹی آئی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جیسے ٹریڈ ہماری یہاں سے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ انکریز ہوئی، تو ہماری کوشش ہے کہ پوٹینشیل بہت ہے، یہ مزید بھی ٹریڈ بڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پنک سالٹ ہے یا دیگر چیزوں میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ ہے، ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیں میری یہاں گورنر سے بھی میری انٹریکشن ہوئی ہے، اس کے علاوہ میں اس دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ الینائی جو ہاؤس ہے، الینائی اسمبلی جو ہے، اس کو میں نے ارلیئر دس ایئر ایڈریس کیا تھا۔ کسی بھی پاکستانی کونسل جنرل کو فرسٹ اعزاز ملا ہے کہ الینائی 1 ٹریلین کی اکانومی ہے، تو وہاں میں نے پاکستان کی اپرچونٹیز جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا، پاکستان امریکہ ریلیشن کو ہائی لائٹ کیا، اور جو اکنامک اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے انڈیویجول جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے بھی میری ہوئی، بہت سارے لوگوں نے پھر اس کے بعد جو انٹرسٹ بڑھی تو مجھے اپروچ کیا۔ تو لیکن بہرحال یہ ایک بڑا اٹ واز این ٹیسٹمنی ٹو دی امپورٹنس دیٹ دی الینائی لیجسلیچر جو ہے پاکستان کو دے رہا ہے، کہ پاکستان کا کونسل جنرل نے وہاں 2 دفعہ مجھے یہ وہاں سعادت ہوئی کہ انہوں نے اسٹینڈنگ اوویشن بھی کی۔ تو یہ آئی تھنک یہ کوئی میری نہیں بلکہ پاکستان کی پذیرائی کی اور پاکستان کی امپورٹنس کا۔ اسی طریقے سے ابھی ہمارا 14 اگست ہوا، میں تو وہیں آ رہا تھا میں کہ میرا یہ سوال کہ 14 اگست کو ناظرین مطلب کونسلیٹ میں جو ہے میئر کی آمد بھی ایک، میں چاہوں گا کہ پورا واقعہ یہی سنائیں کہ یقیناً ہر 14 اگست کو کوئی نہ کوئی آفیشیل ہے، کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں، کاؤنٹی ریپرزنٹیو ہیں، یہ سب تو پارٹیسپیٹ کرتے ہی ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے میئر بھی آیا۔ تو بتائیے کیا اسٹوری ہے میئر کی؟ جی ہم نے 14 اگست کا تو ہم ہمیشہ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کرتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہوا ہے۔ ہمارے پروگراموں میں جب سے میں آیا ہوا ہوں، ہمیں لاسٹ بھی 23 اگست کو جو ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ آف الینائی واز دا چیف گیسٹ۔ میئر جو ہے یوزلی انڈیپینڈنس ڈے پروگرامز میں نہیں جاتا، جو بھی کنٹریز کے ہوتے ہیں وہ نمائندے بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمیں میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اس دفعہ میئر آف شکاگو جو کہ تیسرا بڑا شہر ہے امریکہ کا، اس کے میئر نے نہ صرف ہمارے پروگرام میں شرکت کی، جوائن کیا سیلیبریشن میں، بلکہ ہی کیم ٹو دا کونسلیٹ کے اندر آ کے اینڈ ہی اسپوک اباؤٹ پاکستان اور شکاگو کا ریلیشنز اور پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو ہائی لائٹ کیا۔ ہی واز ویری ہیپی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کا پاکستان کی اہمیت اور پاکستانی کمیونٹی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ میئر آف شکاگو جو عام طور پہ جو ہے وہ اس طرح کے ایونٹس میں نہیں جاتا، لیکن یہاں اس نے خاص طور پر شریک ہونا اس کا، یہ اس چیز کی ریفلیکشن ہے کہ پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ زبردست۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری ملاقات طارق کریم کے ساتھ۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں وہ پاکستانی کمیونٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایسا میسج جو وہ چاہیں دینا، طارق صاحب۔ جی عاصم صاحب، ابھی 14 اگست ہوا، ہم نے بڑی پیٹریوٹزم کے ساتھ منایا، ساری کمیونٹی کے ساتھ منایا۔ میں سمجھتا ہوں وہ موقع ابھی بھی ہے۔ اب 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے۔ پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے اور پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ جو ہمیں ہماری اپرچونیٹیز اور ہمارے چیلنجز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان سب چیلنجز کو اپرچونیٹیز بنا سکتے ہیں، اور پاکستان نے 76 سال میں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ باوجود ہمارے نیچرل ڈیزاسٹرز تھے، اور ایشوز تھے، لیکن ہر دفعہ قوم کامیاب ہوئی ہے۔ ہر کرائسس، ہر چیلنج سے ہم سرخرو ہوئے،
اور ہم ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی سرخرو ہوں گے ہر چیز میں. اور پاکستان امپورٹنٹ بزنس ڈیسٹینیشن ہے, پاکستان امپورٹنٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, پاکستان جو ہے اور امریکہ کے درمیان بھی زبردست تعلقات ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ یہ تعلقات بھی آگے کہیں. میں چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے اپنا رینیو کریں کمٹمنٹ ٹو پاکستان, اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اس کو عظیم سے عظیم قوم بنانے, نیشن بنانے کے لیے, ملک بنانے کے لیے اپنی انرجی یونائٹڈ وے میں آگے کرے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ پاک جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو سلامت رکھے گا, اور پاکستان, ہم پاکستان, پاکستانی کمیونٹی سب ہم سب کا ایک ہی موٹیو ہے, ایک ہی ایم ہے, ایک ہی مشن ہے. ہم اس کو لے کے آگے جاری رکھیں گے, اور پاکستان انشاءاللہ ایک بڑے جو کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملک میں بھی اگلے 50-100 سال میں شامل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ نے ہماری ساری کوششوں کو اللہ پاک جو ہیں وہ ضرور دیں گے, لیکن ایک اتحاد اور تنظیم اور جیسے کہ قائد اعظم کے گولڈن پرنسپل ہے, میں یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ ناظر. آخر میں یہی کہوں گا کہ اس پریڈ کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ محبت ابھی بھی دلوں میں باقی ہے. پاکستان کے جھنڈے لے کر پریڈ پہ شامل ہوئے, اور بعد میں آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک ہے آپ نے کیا, لیکن کم سے کم ان امریکن ریپریزنٹیو ہیں جو بھی پریڈ میں شامل ہوتے ہیں, ان کو آپ نے یہ بتایا کہ ہم آپ کے پاکستان کے ساتھ ہیں, اور صرف پاکستان اور امریکہ کے جھنڈے اس پریڈ میں نظر آئے. اور میں کانگریچولیٹ کروں گا شکاگو کے لوگوں کو کہ انہوں نے پاکستان کی عزت رکھی, اور آئندہ بھی جو ہے اس عزت کا خیال کریں گے. طارق کریم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington.